سال سے ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج کا کھوج لگا رہے ہیں اور توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ واقعہ ہونا ہے، کیونکہ یہ توریت میں بھی ذکر ہے، بائبل میں بھی ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن ابھی تک ان کے لیے یہ معاملہ ایک معمہ ہی ہے۔ جو علماء کرام اس معاملے کو سمجھ گئے وہ بھی کسی حد تک شک و شبہ میں مبتلا رہے اور وثوق سے یہ نہیں کہہ سکے کہ ذوالقرنین کون تھے یا یاجوج و ماجوج کون سے قبائل تھے یا کون لوگ تھے۔ میں نے اپنے اس مضمون میں ذوالقرنین کے متعلق وضاحت کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں معلومات اکٹھی کرتے ہوئے تقریباً 15 سال ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ۔ یہ میرے خیال سے 97-98 میں کہیں شروع کیا تھا کام، تب کہیں جا کر اس مضمون کو لکھ پایا، اور اس سلسلے میں پتہ نہیں کتنے علماء کرام کی تحقیق سے مدد لی، انٹرنیٹ پر مختلف کتابوں سے۔ بس تجسس تھا نا، جس طرح یاجوج ماجوج سے متعلق قصے جڑے ہوئے ہیں، وہ عجیب و غریب مخلوق اور عجیب و غریب لوگ اور تباہی۔ ابتدا میں سکندر اعظم ہی کو ذوالقرنین سمجھتا رہا، لیکن جوں تحقیق آگے بڑھتی گئی، مجھے مزید معلومات ملنے سے، خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق سامنے آنے کے بعد میرے سامنے دو شخصیات تھیں، ایک سکندر اعظم اور دوسرا سائرس اعظم خورس کے خسرو۔ اور پھر آخر کار یہ بات واضح ہو گئی کہ سائرس اعظم ہی ذوالقرنین تھا، جہاں تک مجھے اب تک پتہ چلا ہے وہی ذوالقرنین تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور الجھن رہی کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کون سی تھی۔ ابتدا میں دیوار چین کو ہی سد ذوالقرنین سمجھتا رہا، لیکن پھر تحقیق سے اندازہ ہوا کہ دیوار قفقاز جو درہ داریال میں تھی وہی سد ذوالقرنین ہے، اور یہ دیوار اب ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یاجوج و ماجوج کی یلغار کا وقت قریب ہے، جیسا کہ میں ابتدا میں لکھ آیا ہوں کہ میں نے اپنے اس تحقیقی مضمون کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آرٹیکل کی صورت میں لکھ رہا تھا، مٹیریل اکٹھا ہوتا گیا، پہلے ایک کتاب بنائی، ہوتے ہوتے اتنا مواد اکٹھا ہو گیا کہ اب 2 کتابیں بن گئی۔ ایک ہے یاجوج ماجوج فتنہ، اس حصے میں نے یاجوج و ماجوج سے متعلق کہ کون ہیں، کیا ان کی شکل و صورت ہے، کن علاقوں میں ہو سکتے ہیں، اور ذوالقرنین کی شخصیت۔ پھر پہلی کتاب کا نام رکھا یاجوج ماجوج فتنہ، جس کا یہ حصہ ہے، اور دوسری کتاب جو ہے وہ یاجوج ماجوج یلغار، کیونکہ یہ لوگ توریت میں جو ذکر ہے اس وقت بھی، سائرس کے دور میں بھی حملے کرتے رہے۔ کون سی قوم تھی، کس طرح حملے ہوئے، کیسے جنگیں ہوئیں، اور کیا بعد میں بھی جنگیں ہوتی رہیں، اور آگے کیا امکانات ہیں، وہ میں نے یاجوج ماجوج یلغار نامی کتاب میں لکھ دیے۔ میں نے تحقیق کیا، تحقیق کا کام یہی ہوتا ہے، ایک بندہ تحقیق کرتا ہے، آگے بڑھتی ہے۔ یہ میرا پہلا حصہ فتنہ یاجوج ماجوج ہے، جبکہ اس کا دوسرا حصہ یاجوج و ماجوج یلغار بھی تیار ہے، جس میں نے یاجوج و ماجوج کی یلغار سے متعلق تحقیق کر رکھی ہے، اور انشاءاللہ اس حصہ کے بعد جلد ہی اسے شائع کروا دوں گا۔ اب آخر میں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے گزشتہ صفحات میں درج اقتباس پھر سے درج کر رہا ہوں۔ یہ میں پیچھے بھی لکھ آیا ہوں، خاص طور پر ان علماء، پوپ یا پادری، ان کے اہل علم حضرات جو عیسائیوں اور یہودیوں کے اہل علم ہیں، وہ اس اقتباس پر غور کریں، خود بھی رائے راست پر آ جائیں اور اپنے لوگوں کو بھی درست راستے پر لیں۔ اگر انہوں نے اس بات کو سمجھ کر اور جان بوجھ کر حق کو چھپایا ہے یا چھپا رہے ہیں تو اللہ کے آگے تو شرمندہ ہوں گے، تو قیامت کے دن انہیں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، اور وہ جو آسمان کی بادشاہی کے انتظار میں اس سے محروم رہیں گے۔ وہ اگر محض عہد نامہ قدیم میں درج اللہ تعالیٰ کے 10 احکامات کا مطالعہ کر لیں، خاص طور پر پہلے 2 احکامات کا، تو انہیں اندازہ ہو جائے کہ کون ان احکامات پر زیادہ عمل کر رہا ہے، مسلمان یا امریکہ اور یورپ میں آباد عیسائی۔
یعنی کہ مسلمان زیادہ عمل کر رہے ہیں، امریکہ یا یورپ میں عیسائی، یہودی؟ اگر آج دنیا میں عیسائی ان 10 احکامات پر عمل نہیں کر رہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گزشتہ صفحات میں درج کیا ہوا ایک اقتباس میں یہاں دوبارہ درج کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا وہ بائبل میں کچھ اس طرح سے درج ہے: خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی۔ حورب ایک مقام کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈال دوں گا۔ کلام الہی ہوگا، قرآن پاک کلام الہی ہے، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ ہو یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات گستاخ بن کر کہی، تو اس سے خوف نہ کرنا۔ سچے نبی کی ہوئی پیشن گوئی سچی ثابت ہوگی۔ خداوند مندرجہ بالا اقتباس کا مندرجہ ذیل جملہ قابل غور ہے: خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اس جملے کی وضاحت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بہت ٹھیک کی ہے، بہت بلکہ اعلیٰ۔ ان کے مطابق اس جملے کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل سے ایک نبی برپا کروں گا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو بنی اسماعیل سے تھے۔ دوسری بات جو اس جملے میں قابل غور ہے وہ یہ کہ وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند صاحب شریعت ہوگا، اور اس نبی کا انداز بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہوگا۔ اس اقتباس میں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اس نبی کے منہ میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام ڈالے گا، یا یوں کہہ لیں کہ اس نبی کے الفاظ کلام الہی ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم مسلمان جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قرآن پاک کلام الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا۔ اس کے علاوہ اس اقتباس میں ایک آنے والے نبی کی پیشن گوئی بھی کی گئی تھی، اور حکم تھا کہ اس نبی کی بات ماننا، گو کہ موجودہ دور تک بائبل میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی اس میں کئی ایسی علامتیں اور نشانیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے نبی آئے، ان میں سے کچھ انبیاء تو درست اور سچے تھے اور کچھ جھوٹے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جو کہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ ہم مسلمان تو انہیں جھوٹا مانتے ہی ہیں، لیکن توریت اور بائبل کے اصولوں کے مطابق بھی وہ جھوٹے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان کیسے کی جائے؟ یہ نہیں کہ جو چاہے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دے۔ اس مسئلے کا حل بھی توریت اور بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ سچے نبی کی نشانیاں کیا ہوں گی اور جھوٹے نبی کی پہچان کیسے کی جا سکتی۔ اس سلسلے میں میں یہاں بائبل سے ایک اقتباس درج کر رہا ہوں جس میں جھوٹے اور سچے نبی کی پہچان کرنے کا اصول بیان کیا گیا ہے۔